السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ جنت کا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، نہایت بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ ان کے سامنے وہ چیزیں واضح نہ کرے جن سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ناقابل برداشت مشقت کے باعث ٹیڑھے ہو جانے کے قریب تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی مہربانی فرمائی جو حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ بے شک اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 111 میں ہے اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جان بھی اللہ کا، مال بھی اللہ کا، اس لیے یہ جملہ کہنا میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا بھائی، نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی چلے گی، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، کیونکہ اللہ ہی نے یہ جسم دیا ہے، اس لیے جسم کو مارنے کا بھی اختیار کسی کو نہیں ہے، اور جسم کو ادھر ادھر استعمال کرنے کا بھی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی جان ہے، اللہ ہی نے جان دیا، اللہ ہی نے مال دیا ہے، یعنی مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ اب دیکھ لیجئے،
اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، ایسے جملے کا استعمال کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہا جا رہا خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، پھر اسی طرح سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، لگ بھگ 9 صفات کا تذکرہ، 9 خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، ایک ہے السائحون، سیاحت کرنے والے، سفر کرنے والے، اس کا معنی روزہ رکھنے والے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، سنسان بیابان جگہ پہ چلے جانا، ڈیرے ڈال دینا، اسلام نے اس سے منع کیا، یہ رہبانیت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اس لیے جنگل میں جانا، بیابان میں جانا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ سماج میں رہنا، گھر کے اندر رہنا، مسجد میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہی اصلی اسلام ہے، اسی پر عمل کرنا اسلام ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، ہاں ایمان کو بچانے کے لیے آدمی پہاڑوں میں جا کے رہ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 19، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع به شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کے لیے بہترین مال اس کی بکری ہوگی، وہ پہاڑوں کے کھو میں چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اگر ایسی ضرورت آئے گی تو آدمی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 113 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومن کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ابو طالب کے لیے دعا کی، مرنے کے بعد بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جس کا تذکرہ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 میں حدیث نمبر 24 کے اندر ہے، تو اللہ نے منع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تو وہی کہا گیا مناسب نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 116 میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی کارساز ہے، وہی یار ہے، وہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فی ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کو تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ تنگی کا وقت کہا گیا ہے، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کا وقت، اس لیے کہ موسم بہت گرم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، سفر لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، یہ 4 چیزیں، اس لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا قافلہ۔ اس کے باوجود بھی جو پکے مسلمان تھے وہ گئے، جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو سچے مسلمان تھے، ان کا ہی تذکرہ آ رہا آیت نمبر 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، یہی آیت نمبر 118 کی مناسبت ہے کہ وہ 3 لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی، یہ تینوں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پکے سچے مسلمان تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن وہ لوگ پیچھے رہ گئے، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور بالآخر یہ ہوا 50 دن تک ان کو الگ تھلگ کیا گیا، 40 دن کے بعد کہا گیا بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، 50 دن تک تمام مسلمانوں سے الگ تھلگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، اور ان لوگوں کی توبہ ایسی ہے قیامت تک ان کی توبہ پڑھی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 میں حدیث نمبر 4418 میں لمبا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کہنا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ تو یہ چند باتیں آج کے درس میں آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔